بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاسه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. په دې پروګرام کې ګرانو کتونکو تاسو ما سره په دې پروګرام کې مستقل ما سره کو هوست او تجزیه کار سینر صحافي اسماعیل خان صاحب هغه هم په دې پروګرام کې ما سره موجود وي او د هغوی د ناس دمغه فایده هم مخلو هغه تجزیه هم ورکي او کوېسچنې به هم ورکي. تاسو په خیر راغلی وایو. السلام علیکم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې موږ سره په میلمه وي سینر صحافي او کالم نویس روزنامه 92 نیوز هغې سره وابسته عامر خاکواني صاحب. هغې سره به هم موږ په دې پروګرام کې خبرې اترې کوو او موږ کوشش کوو چې عبدالمجید ساجد صاحب څوک چې سینر صحافي دی او سیکرټري دی د لاهور پریس کلب هغې هم موږ په لاین باندې واخلو ځکه یو ویزټ شو د صحافیانو د افغانستان نو د هغې حوالې سره څه ایشوز راغلي وو او هغې په خپل چې کوم رایټ اپس دي یا کالمونه دي نو په هغې کې دي لګیا دي په وخت باندې هغه اجاګر کوي. نو دا ډېره زیاته سنجیده ایشو ده. زموږ د نن پروګرام موضوعات چې کوم دي نو هغه دوه دي. هغه په سوات کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د طالبانیزیشن حوالې سره کوم خدشات دي نو په دې باندې خبره ده او دې سره سره د افغانستان دننه د طالبانو یو کال پوره کېدو وروستو دغلته حالات د طالبانو عالمي نړۍ سره تعلقات او پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تعلقات دي په دې حوالې سره مسایل دي نو هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. موږ سره عامر خاکواني صاحب هم په دې پروګرام کې موجود دی. موږ به هغې ته هم هرکلی وایو. عامر خاکواني صاحب السلام علیکم. خاکوانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ خاکوانی صاحب. ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. اسماعیل خان صاحب ہیں میرے ساتھ، سینئر صحافی ہیں پشاور میں اور اس ریجن کو کور کرتے ہیں. اس پروگرام کے دو موضوعات ہیں. ایک تو سوات کے حوالے سے کہ وہاں پر جو طالبانائزیشن کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب افغانستان کے مسائل ہیں، وہاں پہ اندر ایشوز ہیں، پاک افغان تعلقات ہیں. آپ نے وہاں پر خود حالات دیکھے تو اس حوالے سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اسماعیل خان صاحب استاسو کا آغاز استاسو خوخی نو پروگرام موږ دین آغاز وکړو. جی بالکل بالکل. او زما استاسو خبره په پښتو نه نه خیر دی او بیا تاسو دین آغاز وکړو. خاکوانی صاحب افغانستان کے حوالے سے تورخم بارڈر پر آپ نے جو صورتحال ہے وہ اپنی نظروں سے دیکھا، آپ نے فزیکلی آبزرو کیے چیزیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کون سے مشکلات ہیں اور وہ جو مشکلات ہیں تو ان سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے تو اس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اور اسپیشلی اس ریجن کے عوام کو. دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے، میرا جو اپنا پہلی بار وہ یہ تجربہ ہوا اور مجھے تو یہ لگا کہ یہ پورا جو ڈیزائن جس نے کیا ہے اس کا مقصد ہی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا ہے. مطلب میں بالکل اس کی کوئی منطق نہیں سمجھ پایا کہ ایک پنجرہ نما چند فٹ لمبا، چند فٹ ایک کشادہ، چند فٹ کے سائز پہ محیط ایک کاریڈور ہے جس میں دونوں طرف جنگلہ لگا ہوا ہے، پنجرہ نما، اس میں ایک میل 1.5 یا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جتنا پیدل کیوں چلا جائے. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا لمبا چلانے کی کیا تک ہے. جگہ جگہ پہ تلاشی، اسکینر چلو آپ نے اسکین کر لیا، اپنی فزیکل تلاشی بھی چلو کر لی، اس کے بعد اب لوگوں کو ایک ذلیل اور پریشان کرنے کا ہی ذریعہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اشرافیہ ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے منسٹرز ہیں، ہمارے کے پی کے بھی ایم پی ایز ایم ایل ایز وغیرہ ہیں، سینیٹر حضرات ہیں، ان کو تورخم کراسنگ پہ ان کو گزارا جائے اور روٹین میں لوگوں کو بتائے بغیر یا عملے کو یہ بتایا بغیر کہ یہ وی آئی پیز ہیں. جیسے ہی یہ انہوں نے وزٹ کیا، ایک بار یہ یہاں سے وہاں گئے یا وہاں سے افغانستان سے ادھر آئیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ ہے، کتنا پریشان کن ہے اور کتنا لوگوں کو خوار کرنے والا ہے. اب ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ کاؤنٹرز جو ہے ان میں صرف ایک آدھ کاؤنٹر ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ مریضوں کی ایک لمبی لائن تھی، ویل چیئرز پہ لوگ گھنٹوں کے حساب سے انتظار کر رہے تھے. اور جو مال بردار جو ٹرک یا ٹرالر تھے وہ ان کی بھی کلومیٹرز لمبی لائن تھی. اور مجھے تو سمجھ نہیں آیا، میں تو نہیں سمجھ پایا کہ اچھی خاصی گرمی تھی، آپ کو پتہ ہے جلال آباد میں اور وہاں پہ گرم جگہ ہے، یعنی دھوپ تھی، دھوپ میں تیزی تھی. اس گرمی میں ٹماٹر جو یہاں پاکستان میں ٹماٹر کی قلت ہے اور اتنے مسائل پیدا ہوئے پڑے ہیں، ٹماٹر ہے، پیاز ہے اور چیزیں بھی، وہاں سے جو سیب ہے خاص طور پہ. اب وہ جب دو دن تک ایک دن دو دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے تو ان پھلوں کا کیا حال ہوگا. مطلب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی طرح نقصان ہوگا. اور حالانکہ یہ وہ چیزیں ہمارے یہاں جو آ رہی ہیں
اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے، یہاں لوگوں کو ہی افادیت ہے اس کی، اور اتنی اچھی کوالٹی کا سیب آ رہا ہے، سیب بھی آپ بکے گا یا ٹماٹر ہوگا تو بحران دور ہوگا۔ تو میرا تو خیال ہے یہ پورا جو سسٹم جس نے یا پورا اسٹرکچر جو ڈیزائن کیا ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ لوگوں کو تنگ کرنے کے اور تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، اور اس کا صحیح بنایا ایسا یہ کہ لوگوں کو خوار کیا جائے، اور پاکستانی بھی اس میں اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اقوام تو ہو ہی رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، ہم لوگ جرنلسٹ تھے، اس کے باوجود ہمیں کئی گھنٹے لگے، یعنی کابل سے لے کے تورخم پہنچنے میں جتنا ٹائم لگا اس سے زیادہ ٹائم ہمیں وہاں پہ لگ گیا، اور کہ اس دن رش کا رش نہیں تھا، جبکہ یہ لوگ وہاں بتا رہے تھے جب دن رش ہوتا ہے تو اس دن بھیڑوں بکریوں کی طرح لمبی قطاریں ہوتی ہیں، لوگ گرمی میں حبس میں برا حال اور اس میں پریشان ہو رہے ہیں، اور مطلب وہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا، سچی بات ہے، میں تو کہوں گا دہشتناک قسم کا منظر تھا، یعنی اس پہ بالکل ہی یعنی سیلف ریسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، انسانی عزت نفس کا تو بالکل ہی خیال نہیں رکھا گیا۔ اور میں تو سچی بات ہے تو پہلی بار ایک درست اندازہ ہوا ہے کہ تورخم تراسیم کے بعد جو اخبار یہاں پہ آ رہے ہیں وہ کیا تاثر لے کے جائیں گے پاکستان کے حوالے سے، یا کتنی ایک ان کو بیزاری، تلخی، غصہ، چڑچڑاپن اور ان میں صحیح، پریشانی اور یعنی تکلیف وہ ہوگی۔ یہاں پاکستان آتے ہیں واپسی پر وہ اپنے ساتھ غصہ اور جو پاکستان کے خلاف ان کے دل میں ایک نفرت ہے تو وہ واپس لے کر جاتے ہیں۔ سرستا سو نہم زمادی ولی سرا حقوانی صاحب، اب ہم تھوڑا سا پشتو میں بھی بات کریں گے، اور حقوانی صاحب چونکہ کابل ہو کے آئے ہیں تو پشتو ماشاء اللہ سیکھ بھی دیا حقوانی صاحب نے، بلکہ پرشین بھی سیکھ لیے، تو خیر تھوڑا سا اور بھی آپ سنیں گے تو آپ کی پشتو پختہ ہو جائے گی آپ کی۔ دوی چې خبرو کړله تاسو هم په دې ایشو باندې ډیر زیات کار کوئ، ستاسو په خیال باندې د معامله څومره سنجیده ده، او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په تیر وختونو کې ډیر زیات ټریډ و، پاکستان د افغانستان لپاره یو خصوصي استازی هم ساتي، خو اوس چې کله دغه سفیر ټایم ختم شوی داسې ښکاري چې پاکستان اوس ټنډ ماحول دی د افغانستان حوالې سره، داسې لکه ایګرنس نه ښیي، داسې ګرمجوشي نه ښیي، د دې وجوهات څه دي؟ آیا د سټیټ پالیسي چینج شوې ده او که نه ستاسو په خیال باندې زمونږ د حکومتونو په نورو مسایلو کې نښتي دي؟ داسې ده چې د پاکستان چې کوم دغه دي دا ډېره یو خو دا ډېره کرونیک ایشو ده، ډېره پخوانۍ ایشو ده. جی دا د افغان د طالبانو نه مخکې د دغه په وختونو کې هم دغه مسلې راپېښېدې، د اشرف غني صاحب په وختو کې، هغې نه مخکې د کارزی صاحب په وختو کې. جی او مسله غټه دغه ده چې دا مسله شروع کېږي د زموږ د سفارت نه، او یو خو یو ډېر ګڼ شمېر افغانان چې کوم دي هغې ته د ویزې ضرورت دي، ویزې دپاره دغه کوي، هڅې کوي، منډې وښي، اپلای کوي. صحیح. نو پخوا نه دا ګیلې او دا خفګانونه به وو چې د پاکستان سفارت چې کوم دی نو په د ویزو په معاملاتو کې حالانکه ډېرې زیاتې ویزې ورکړي، خو هغه وخت کې به هم دغه تورونه لګېدل، اوس هم دغه رنګې تورونه لګي چې خلک پکې پیسې اخلي، ټوټان دي، او هغه د پاکستان ویزې چې کوم دي هغه خرڅوي، ځکه چې افغانانو ته ضرورت دی، دلته راځي، خلکو دلته کورونه دي کړي دي، د علاج دپاره، د تعلیم دپاره، روزګار دپاره دلته خلک راځي، او په میلیونو خلک پراته دي دلته کې. نو د پاکستان ویزا هلته کې دغه تورونه به لګېدل چې دا ویزې هلته کې خرڅېږي، او دا سو دې ته وګوره چې لکه بعض اوقات ډېر دغه خلک، زما خپل زه تاسو ته زما چې کومه مشاهده، زما خپل کومه تجربه هغه دغه ده چې ډېر داسې کسان چې ما ذاتي توګه باندې پېژندل، د هغې کورنۍ راتلې او هغه ان ټرانزټ وې جونټان او بهر ملکونو کې کار درلود، هلته کې کارونه کوي، هغې د هغې فیملي وو، مور پلار وروڼه خویندې چې څوم وو، نو هغې ته هم هلته کې ډېر مشکلات وو. ما په خپله توګه باندې بیا د سفارت سره رابطې کله یو ته کله بل ته ویناګانې کول. نو واقعیتا یو خبرې هلته نه دا خبره ده، بله دا ده چې د تورخم په ځای باندې چې کوم مشکلات دي که هغه خلک چې کوم راوړي سره د ویزې راځي، هغې ته چې کومې ستونزې دي، بیا کوم ټرکونه راځي، مال روړي، دې اړخ ته راځي، د ګمرک یا د کسټمز سره چې کومې مسلې تړلې شوي دي. نو په دې باندې د افغانستان د اړخه د طالبانو په دې وختو کې هم څو ځله دلته کې ډیلیګیشنز راغلي، هیئتونه راغلل، دلته کې ملاقاتونه شول په پاکستان کې، په اسلام آباد کې د کامرس سره، ټریډ منسټر، ټولو سره، او په دې ستونزو باندې څو ځله خبرې شوي دي. اوس زمونږ چې کوم د افغانستان دپاره خصوصي، یو خو تاسو د سفیر خبر وکړه، یو خصوصي استازی دی صادق خان صاحب، هغې روزانه په دې باندې ټویټونه هم کوي، او وروستو ورځو کې زه په اسلام آباد کې هم هغې ملته کې په سیمینار کې په دې باندې خبرې کولې، د ریجنل کنیکټیویټي او دې خبرې کولې.
نو تورخم زمونږ یو میجر بارډر کراسینګ دی نو هلته کې په زرګاو خلک راځي ورک لوډ ډېر زیات دی خو پکار دا چې هغه حساب سره دی کاونټرې سیوا کړي هغه حساب سره هلته کې نفر سیوا کړي د بدقسمتۍ نه سره د دې چې زمونږ سیاسي بیانونه دغه چې کوم دی هغه دغه دی چې د وسطي اسیا ته تجارت سیوا شي لکه پای کې صادق صاحب دا خبره مو وکړه چې په لومبي ځل د پاکستان نه سامان ماسکو ته رسېدلی تقریبا 15 ټرکه سامان ماسکو ته ورسېدلی نو یو وخت دا خبرې بل وخت چې کم دی نو هر هغه هڅه کېږي چې کم هغه وخت خلک راځي زه په دې باندې هم پوهېږم چې د پاکستان ته مشکلات هم دي لکه تقریبا هغې دا خبره کوله چې 4,70,000 افغانان په ویزې راغلل خو بیا بیرته واپس ته نه دي تللي دغه مشکلات په خپل ځای باندې شته خو زموږ د خپل د نظام کمزوری دي نو باید زه دا وایم چې په دغه باندې د خلکو سره دغه رنګې د هتک او دغه نه دي کول پکار خلک راځي ویزه فیس ورکوي باقاعده ویزه لګوي یا که تاجران دي هغې ټیکسز ورکوي باید پکار دی چې په عزت باندې زموږ نورو ملکونو سره هم بارډرې لګي د ایران سره پوله شته دی د چین سره شته دی د هند سره شته دی نو باید موږ وګورو چې هلته کې د خلکو سره د خلکو څه سلوک دی او دلته نه چې افغانان راځي د دې سره زموږ څه سلوک دی نو دا خبرې تش د بیان بازۍ حده پورې نه دی پکار ګامونه پروتوکول پکار دي چې د خلکو ته چې څوک راځي په عزت او په دغه باندې هغې پاکستان ته راشي د کوم سفري دستاویزات دي یا چې څه دغه دي کاغذونه هغه دي پوره کړي خو دا کم خبرې چې موږ اورو یا وینو دا سلوک خو بالکل دغه برداشت وړ نه دی ولې سره تعلقات هم خرابېږي په دې ولې سره ښه موږ به خو قواني صاحب هم د دې پوښتنه کوم او زما دا خیال تاسو هم چې ریکویسټ هم کوئ په اردو کې د میډیم هم اردو ته چینج کړو نو هی ته هم ایشو وي زموږ سم چې کوم زیات تر کتونکي دا ټول په اردو باندې پوهېږي ماشاء اللہ ښه انڈرسٹینڈنگ دی عامر حقوانی صاحب افغانستان کے حوالے سے آپ نے جو وزٹ ابھی ریسنٹلی کیا وہاں پر آپ نے حالات دیکھے آپ نے وہاں پر جو ان کے ہائی اپس ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی تو اب کا افغانستان 1 سال گزرنے کے بعد وہاں پر طالبان حکومت کو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے تو آپ نے کوئی چینج دیکھی وہاں پہ آپ کے خیال میں حالات وہاں پر ٹھیک ہوں گے خاص کر جو اقتصادی صورتحال ہے افغانستان کی یا جو وہاں پہ سیکیورٹی حوالے سے ایشوز ہیں ریزسٹنس فورسز جو NRF کی شکل میں پنجشیر اور اندراب میں لڑائی لڑ رہی ہے تو آپ کا تجزیہ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے آج کے دن؟ اچھا آپ اگر مجھے اجازت دیں میں صرف چند سیکنڈ جو آپ نے تورخم والا سوال تھا چونکہ میں نے اس پہ ٹویٹس کیے اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے نا ٹویٹس کے ریپلائیز میں 2-3 باتیں بہت زیادہ پروپیگنڈا دیکھا میں نے ایاز گل صاحب کے بھی دیکھا انہوں نے اس پہ تورخم والا ایشو کو اٹھایا تھا تو اس پہ لوگوں نے سوالات کافی سارے کہ 2-3 باتیں وہ بہت زیادہ ایک لوگ کہتے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آتی ایک ان کا یہ تھا کہ ایک سوال یا اعتراض یہ تھا کہ ہزاروں افغان پاکستان کیوں آ رہے ہیں بھائی پاکستان ان کو ویزا دے رہا ہے تو آ رہے ہیں پاکستانی ایمبیسی آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں میں فگر ہے ان کو ڈیلی ویزا ان کو دی جاتی ہے اگر پاکستان اگر چاہتا ہے کہ افغان یہاں نہ آئے تو ان کو ویزا نہ دیں جن کو ویزا دیں گے تو انہوں نے آنا ہے نا اور پاکستان اور افغان عوام کا آپس میں جو رشتے ہیں تجارتی اور آنے جانے کے وہ آج سے نہیں صدیوں سے ہیں اور بہت ہی گہرے اور بہت ہی مضبوط ہیں اور جسے کہنا کہ ناگزیر ہیں انوائڈیبل ہے اچھا ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا رہا کہ جی اگر یہ اسی تلاشی نہ لی جائے کوئی دہشت گرد آئیں گے حملہ کریں گے کوئی دہشت گرد ویزا لے کے حملہ کرتے ہیں آپ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کارروائیاں ہوئی بھی ہیں وہ TTP کی ہے وہ افغان طالبان یا عام آدمی کی نہیں اور عام آدمی کی ویزا لے کے اسلحہ لے کے ٹرائی نہیں کر رہا ہوتا جس نے انفلٹریشن کرنی ہوتی ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں میرا خیال ہے لوگوں کو نا بتانا بھی چاہیے یہاں پہ گائیڈ کرنا چاہیے لوگوں کے بہت سارے مفروضے یہاں پہ غلط ہیں مت ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ایک تو یہ بات تو آپ نے جو سوال کیا دیکھیں جو مجھے جو سمجھ آئی کہ آپ ہم نے وہاں پہ حکمت یار صاحب سے ملے اور لوگوں سے ملے کچھ سفارتکاروں سے ملے افغان میڈیا سے صحافیوں سے بازاروں میں شہروں ادھر ادھر لوگوں سے یعنی جو ہم جس طرح گپ شپ کر کے جو ایک صحافیوں کا انداز ہوتا ہے کہ عام آدمی کی بھی ایک معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپینین جو چیز مجھے سمجھ آئی نا وہ یہ کہ افغانستان میں طالبان حکومت اس وقت ایک مضبوط حکومت ہے اس کے گرنے کا یا اسے ہٹانے کا کوئی امکان جب کوئی خطرہ موجود نہیں ہے مخالف اتنے ویک ہیں اتنے کمزور ہیں اور جو آپ نے کہا کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو NRF جو احمد مسعود کا ہے آج میں پڑھ رہا تھا میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے وہ تو ہمارے اخبار میں آئے گا انشاءاللہ میں اس پہ پڑھ رہا تھا اس کی چیزوں پر احمد مسعود ابھی یہ جو پنجشیر میں لڑائی ہوئی جس پہ سوشل میڈیا ویڈیو بھی چلتی رہی کہ انہوں نے طالبان نے
کچھ قیدیوں کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے احمد مسعود کا ایک ڈیٹیل اس پہ ویڈیو تھی اس کی, وہ بھی میں نے سنی بھی اور پڑھی بھی, فارسی میں تھی لیکن سب ٹائٹل کے ساتھ ویڈیوز تھی. تو خیر اس میں جو اس کا جو خود بیان تھا جس سے مجھے لگا کہ یہ کتنے کمزور ہیں, مطلب اس نے بڑا اپنے لوگوں کو جو لوگ مرے تھے ان کو بڑا اخراج تحسین پیش کیا اور زبردست ان کا کہا کہ انہوں نے بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور اپنے سے کئی گنا بڑے مخالف کے ساتھ اور آخری سانس اور آخری بلڈ تک لڑے ہیں. اور مظلومیت اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو یہاں پہ ایک مزاحمتی گروہ اگر مظلومیت کی اپنے رونے رو رہا ہو اور اپنی افرادی کمی کی رو رہا ہو, وہ ایک طرح کی فرسٹریشن اور شکست خوردگی کی علامت ہوتی ہے. وہ خود بتا رہے ہیں جب یہ خود یعنی مخالف NRF کا جو سربراہ ہے وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی گنا زیادہ بڑی فوج ہے اور ہمارے لڑکے لوگ بڑی بہادری سے لڑے لیکن وہ آخری سانس اور آخری بلڈ تک لڑے لیکن بعد میں مارے گئے, تو اٹ مینس کہ بھائی کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, یعنی بالکل ہی. اس سے مجھے لگا کہ طالبان تو جو آپ کا خیال ہے کہ طالبان 2.0 جو ان کی پہلے ٹینور میں یا 2.1 تھے 1.0 تھے, تو ان سے آپ کے خیال میں اب زیادہ مضبوط شکل میں ہے یا بہت زیادہ. اس کی وجہ دیکھیں چیزیں بالکل چینج ہو گئی ہیں. مثلا آپ پچھلی دفعہ ازبکستان سپورٹ کر رہا تھا, اب طالبان, آپ کو یاد ہوگا طالبان رہنماؤں نے ہمارے سامنے بھی یہ کہا کہ ہمارا جو سب سے بہترین پڑوسی ہے وہ ازبکستان ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تاجکستان میں کچھ مسائل ہیں, ایران بالکل اس نیوٹرل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, مجھے یہ اندازہ ہوا جب میں چیزوں کو جب اپنے حساب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے لگا کہ انڈینز کا بھی اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے. اس وقت انڈیا کے پاس کھونے کے کچھ نہیں تھا. 96 میں انڈیا کے پاس افغانستان میں کھونے کے کچھ نہیں تھا, اس میں کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا, تو اس نے ناردرن الائنس کو سپورٹ کیا اس وقت. اب انڈیا کی اس وقت اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, انڈیا کو سرمایہ کاری کو کھونے کو تیار نہیں. اسے اندازہ ہے کہ طالبان کو ہٹانا ممکن نہیں ہے اور ہم ان کو اگر ناردرن الائنس کو یا NRF کو جو اب اس کا نیا نام کہہ لیں یا نیا جو شکل ہے الائنس کی, کہ اگر اس کو سپورٹ کریں گے تو وہ سب کچھ اپنا کھو بیٹھیں گے. اب جانتے ہیں کہ انڈین انہوں نے اپنی ایمبیسی بھی کھول لی, اپنے پروجیکٹ شروع کریں گے. تو حالات اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ اس وقت جو طالبان مخالف قوتیں تھیں وہ اب اس طرح مخالف قوتیں نہیں ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں اس وقت پنشیر ان کے پاس نہیں تھا, اینڈ تک نہیں تھا. اس سے مزار شریف ان کے پاس نہیں تھا, آخری سال میں ان کے پاس آیا. اس وقت بلک کے علاوہ بھی بدخشاں میں بھی یعنی کچھ علاقے اس وقت جو 5% شروع 96 سے ہی کہا جاتا تھا کہ 5% علاقہ طالبان کے پاس نہیں ہے, 95% ہے. جو 5% تھا وہ امپورٹنٹ تھا. اچھا اس وقت تخار کا وہ آپ دیکھیں پنشیر سے پیچھے ملا ہوا ہے تخار کا اور بدخشاں کا, تو وہ پوری ایک سپلائی لائن موجود تھی. آج سپلائی لائن نہیں ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے. صحیح. اچھا اکانومی کے چیلنج ہے, طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے اور بے روزگاری ہے, مہنگائی بڑی ہے, یہ دو بڑے چیلنج. اچھا عبد المجید ساجد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سیکرٹری ہیں لاہور پریس کلب کے اور سینئر صحافی ہیں. عبد المجید صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عبد المجید صاحب, آپ وہاں پہ کابل میں آپ نے جو میڈیا چینلز ہیں وہاں پہ آپ نے وزٹ بھی کیا, اور جو افغانستان کی یونین آف جرنلسٹ ہے, جو ایسوسیشن ہے صحافیوں کی, آپ نے ان سے MOU بھی سائن کیا. آپ نے کیا آبزرو کیا افغانستان کے حوالے سے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں میڈیا پر پابندیاں ہیں, وہاں پہ مشکلات ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحافی افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہاں پر حالات کتنے سخت ہیں صحافیوں کے لیے؟ دیکھیں ہم وہاں وزٹ ہم نے کیا ہے, لوگوں کو ملے ہیں. ایک تو ہوتا نا کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے تو وہ اس کو ہم کو پروپیگنڈا یا اس کی حد تک بات کرتے. وہاں جا کے معلوم ہوا ہے کہ وہاں میڈیا بھی آزاد ہے. میڈیا کی آزادی ظاہر ہے, ان کا ایک اپنا ملک ہے, ان کی اپنی نارمز ویلیوز ہیں. اس حساب سے تو پاکستان میں بھی ایک چیزیں کچھ طے ہیں, اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے. اسی طرح کا وہ بھی انہوں نے بھی موڈیفکیشن کی ہوئی ہے. اور میڈیا جو ہے وہ میڈیا کو پابندی کا تھوڑی سامنا ہے. یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہاں دیکھیں, ہم فیمیل اینکر سے بھی ملے ہیں اور دیکھیں پروگرام بھی کر رہے ہیں. ان کی ایک ٹریڈیشن ہے, وہ ظاہر سکارف لیتے ہیں, تو وہ سکارف جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہے اور وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر. میڈیا جو ہم صحافیوں کو جو ملے ہیں, صحافیوں کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں. جو ہمیں سامنے آئے چیزیں ہم نے جو آبزرو کی ہیں وہ یہ ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہاں پر ایک خاص ایجنڈے کے تحت, ظاہر ہے دیکھو پوری دنیا کے جو نیٹو فورسز تھی, خالی امریکہ ہی نہیں, ان کے انٹرسٹ تھے. اس انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اپنی فنڈنگ کر کے اپنے مطابق کچھ میڈیا کو لانچ کیا ہوا تھا اور میڈیا پرسنز کو بھی. اب وہ جب واپس چلے گئے ہیں اور ان کے فنڈز بھی رک گئے ہیں, تو وہ ان کا وہ چینل بھی ان کے ہمیں معلوم ہوا ہے, وہاں ہم نے چیک کیا ہے,
کہ وہ تو خود چینل بند ہوئے ہیں, انہوں نے نہیں بند کیے. وہاں صحافیوں کو مل کے ہم یہ بات کو صرف ایک امارت اسلامیہ کے آفیشیلز کی نہیں کر رہے, ہم نے صحافیوں کو بھی جو ملے ہیں, آپ بھی موجود تھے, خاکوانی صاحب بھی, ہمارے باقی دوست بھی وہاں موجود تھے سارے, وہ تو ہمیں آزادانہ طور پہ جو ہم نے جائزہ لیا وہاں یہ محسوس ہوا کہ میڈیا تو ان کے خلاف بھی خبریں دے رہا ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے. ہم نے وہ میڈیا چینلز بھی دیکھے تو وہ تو اس کو تو جو امارت اسلامیہ کے آفیشیلز ہیں وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی خبر دیں, اور انہوں نے ان کو بند نہیں کیا. وہ چینلز چل رہے ہیں, بند وہ ہوئے ہیں جن کی فنڈنگ بند ہوگی, جو باہر سے آتی تھی, اور میڈیا پرسنز وہ گئے ہیں جو یہاں لانچ ہوئے تھے, اور ان کو یہ لگ رہا تھا اپنے طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ شاید ظاہر رجیم چینج ہے تو وہ ہم اس کا کوئی شکار نہ ہو. یقیناً یہ ایک کامن سی بات ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو خوف بھی تھا, ورنہ وہ چلے گئے. اور جو باقی صحافی ملے ہیں, اب دیکھیں فیڈریشن ہے وہاں کی, جی اس کے ساتھ ہم ملے ہیں وہاں سارے وہ صحافی, وہ آزادانہ طور پہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے وہاں, وہ انعام اللہ سمنگانی صاحب کے سامنے وہ جس طرح اپنے تحفظات اگر کچھ تھے تو اس کا بھی اظہار کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے, اس سے کہاں لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہاں کوئی پابندی لگائی جاتی ہے یا وہاں کوئی جس طرح طالبان کا ایک وہ بتایا جاتا ہے امپریشن. یہ تو ہمیں بھی وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ تو جو ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ طالبان کی کچھ سخت ایلیمنٹ کا یا ان کی سختی کا یا پابندیوں کا, وہ تو ہم نے وہاں جا کے دیکھا تھا کہ یہ تو صورتحال نہیں ہے اس طرح کی, یہ تو یکسر پروپیگنڈا ہے. اب سکولز کی ایک بڑی مثال ہے, آپ کو دیکھیں جو خواتین کی تعلیم ہے, بچیوں کی تعلیم ہے, اب وہاں جا کے معلوم ہوا کہ انہوں نے اگر وہ ایک دفعہ روکا ہے, ابھی بالکل آئے تھے, آتے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے کوئی اپنی ویلیوز کے حساب سے موڈیفائی کرنا ہے یا کوئی ری ڈیزائن کرنا ہے. وہ تھوڑی دیر میں انہوں نے وہ لانچ کر دیا اور وہاں پہ جو نا بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور وہ وہاں یونیورسٹی میں, کالجز میں, چھوٹے بچوں کی شکل میں بھی جب ہم وہاں وزٹ کرتے, سکولز میں بھی جا آ رہے ہیں بچیاں بھی, تو اس کی خبر کا تو ظاہر کسی نے نہیں وہ کیا نا, کسی نے نہیں چلایا. صحیح. تو یہ ایک وہ ان کے اوپر ایجنڈا ہے جو ٹارگٹ ہے جس وجہ سے وہ اس کا وہ پروپیگیٹ اس کو کیا جاتا ہے. اصل جو صورتحال ہے وہ تو ہم نے دیکھی کہ اب وہ پوری دنیا جب ان کے خلاف اس بنیاد پہ ہے کہ وہ یہاں سے ناکام ہو کے ایک سبکی لے کے جو ہے نا یہاں سے گئے ہیں, تو انہوں نے اپنا ریونج تو نکالنا ہے. آپ کا مطلب ہے اسماعیل خان صاحب بھی آپ سے کوشچن کریں گے میڈیا کے حوالے سے بھی, اور جو حالات ہیں اگر آپ کوشچن کریں اس کے بعد پھر بریک پہ جائیں گے. ایک تو خاکوانی صاحب پہلا جو ایک موضوع تھا بہت امپورٹنٹ تھا ترخم بارڈر کے حوالے سے, جی بارڈر کے حوالے سے. جی ایک یہ تھا کہ اب میرے خیال میں جو یہاں پہ جو ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں سسٹمیٹک, تو اس میں یہ کہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں, ایجنسیز ہیں جو کہ سارے امیگریشن کسٹمز وغیرہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی آپس میں جو باہمی کوآرڈینیشن کا سمجھ لیں کہ فقدان ہے, اس کی وجہ سے ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. تو ایک جو تجویز تھی جو لاسٹ ویک میں کہہ رہا تھا کہ ایک وہ ایمبیسڈر صادق صاحب نے اس حوالے سے بات کی, میرے خیال میں جو ایک تجویز ہے جو گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے پاکستان لینڈ اینڈ پورٹ اتھارٹی, پیلپا کے نام سے, کہ یہ پاکستان لینڈ اینڈ پورٹ اتھارٹی میں ساری جو ہے جتنی ایجنسیز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ایک ہی اس کے نیچے آ کے اور یہ امیگریشن کسٹمز وغیرہ کو کر لے, تو میرے خیال میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. ایٹیٹیوڈ کا تو جو پرابلم ہے وہاں پہ ہمارے ہاں جو آپ لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا طورخم پہ, وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن جو ہمارے جو سسٹمیٹک پرابلمز ہیں جو امیگریشن اور کسٹمز کے حوالے سے, اگر یہ جو تجویز ہے اس کو تھوڑا سا یہ ایکسپیڈائٹ کر لیں فیڈرل گورنمنٹ میں, کیونکہ دس از انڈر کنسیڈریشن, تو وہ چیزیں بہت حد تک میرے خیال میں حل ہو جائیں گی. اب جہاں تک میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم تو وی آر نیکسٹ ڈور نیبرز, ہم یہاں بیٹھ کے ہمارا جو پرسیپشن بنتا ہے وہ جو سٹوریز اوریجنیٹ ہوتی ہیں زیادہ تر وہ تھرو ویسٹرن میڈیا ہمارے پاس آتی ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جو ہم نے دیکھا ہے بہت کچھ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی افغانستان بیسڈ ہیں اور آبجیکٹیولی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں,
کچھ ہیں جو کہ ہمارے دوست کو جو باہر چلے گئے ہیں، باہر سے وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اور چیزیں چلا کے وہ اپنا ایک نیریٹیو وہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کی ایک وار لگی ہوئی ہے، ہر طرف سے اتنی ٹاکسک ہو گئی ہے. تو افغانستان میں بھی اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. کچھ چیزیں واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے پیشن گوئیاں ہوتی تھیں کہ جی یہ پتہ نہیں سروائیو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. 1 سال تو گزر گیا، تھوڑا سا میرے خیال میں زیادہ ہو گیا، 1 سال کے تھوڑا سا اوپر ہو گیا طالبان کو. تو وہ جو شروع میں لوگوں کی مس گیونگس تھی کہ شاید یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، یہ ان کے اتنے زیادہ ایشوز ہیں، بینکنگ سسٹم کولیپس ہو گیا، قحط بہت زیادہ تھی خشک سالی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ارتھ کویک، پھر اس کے بعد پھر یہ فلڈ جو وہاں پہ بھی فلڈز نے کافی نقصان کیا ہے. تو وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن میرے خیال میں کچھ چیزوں پہ طالبان جو ہے وہاں پہ ان کو یکسو ہونا پڑے گا. آپ نے بات کی تعلیم کے حوالے سے، کچھ جگہوں پہ اجازت ہوئی ہے، کچھ جگہوں پہ اجازت نہیں ہوئی، پھر وہاں پہ لڑکیوں نے احتجاج بھی کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں وہ ایک ٹالرنس لیول، ایک چیز جو کافی ایک ریمارکیبل میرے خیال میں جو چیز ہے، ان کا جو ٹالرنس کا جو تھا کہ خواتین نکلتی ہیں. کابل میں احتجاج ہوا ہے، کم تعداد میں نکلی ہیں، زیادہ نکلی ہیں، لیکن خواتین نے احتجاج کیا. کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا پاکتیا میں جو ہے تو وہاں پہ لڑکیوں نے احتجاج کیا اسکول کی بندش کے حوالے سے. تو وہ چیزیں ہیں، ان کی کیا توجیہ ہے، کیونکہ وہ ابھی تک جو پالیسی کچھ چیزوں پہ جو کلیئرٹی آنی چاہیے وہ پالیسی کلیئرٹی آئی نہیں ہے کئی حوالوں سے. تو میرے خیال میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس پہ. یہ چیز اپنی جگہ پہ کہ ان کے جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ صاحب، انہوں نے جو کابل میں کوئی 2 مہینے پہلے شاید یا اس سے آس پاس جو انہوں نے اسپیچ کی تھی، اس میں یہی تھا کہ وہ اپوز کریں گے کوئی بھی ایسی اٹیمپٹ فرام آؤٹ سائڈ کہ وہ ان کے ڈیسیشن کو انفلوئنس کرے. پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان بہت پرجوش طریقے سے لابنگ بھی کر رہا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو کنسرنز تھے وہ افغان طالبان کے سامنے رکھتے بھی تھے ہم. اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہم نے ریجنل ایک وہ بنایا ہوا تھا جس میں رشیا، ازبکستان، ایران، چائنا، ان کے جو اسپیشل انوائس تھے ان کا اپنا ایک کانٹیکٹ گروپ بنا کے اس کے ذریعے بھی ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کنسرنز انٹرنیشنلز کو آپ کریں تو آپ کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ بعض چیزوں پہ ریزسٹ کر رہے ہیں. ان کے اپنے وہ ہیں، جس طرح ہیبت اللہ صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں کرنا، ہمارے اپنے ویلیوز ہیں، ہم اپنے ایشوز کو دیکھ کے خود ہی فیصلہ کریں گے. تو وہ میرے خیال میں جو توقعات ہیں انٹرنیشنل، جو توقعات تھیں کہ شاید طالبان یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، تو وہ اس طرح سے تو چیزیں نہیں ہوئی. لیکن میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں تو اب 1 سال کے جو عرصہ ہوا ہے تو جو ان کے جو تھے ڈانٹنگ قسم کے چیلنجز، آپ دیکھ لیں کہ کوئی فورن اسسٹنس نہیں ہے. جو کوئی 7-8 ارب ڈالرز امریکن 9 بلین ڈالرز انہوں نے دبائے ہوئے تھے، اس میں 3.5 ارب ڈالر اب انہوں نے سوئس کو دے دیے کہ جی آپ خرچ کریں. ان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے، حالانکہ ان کے بینکنگ سسٹمز پہ سینکشنز بھی نہیں ہیں. لیکن بینکس جو ہیں وہ خود گھبراتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ٹرانزیکشن نہ کر لی اور اس کے بعد ہم پہ پینلٹیز یا کوئی اور چیزیں نہ ہو جائیں. تو اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا. ٹریڈ ان کی چل رہی ہے. آپ ان کا 80% جو ان کا انرجی ہے، بجلی ہے، وہ ازبکستان سے، ایران سے اور دوسری جگہوں سے جو ہے وہ ان کا جو انرجی بجلی وغیرہ آتی ہے. انہوں نے جو پیسے جتنے ملینز آف ڈالرز تھے، میرے پاس اس وقت مجھے فگرز نہیں یاد، لیکن انہوں نے کچھ پیسے انہوں نے لوٹائے ہیں، کچھ میرے خیال میں شاید اس مہینے یا نیکسٹ منتھ وہ پیسے لوٹائیں گے. تو سوائے یعنی باوجود اس کے کہ اتنے سارے چیلنجز ہیں، ان کے پاس کوئی نہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، نہ ورلڈ بینک ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ بینک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اکانومی کو چلانے کی کوشش کی ہے، ٹریڈ کو ایڈوانس کرنے کی، ان کا فوکس بھی ٹریڈ پہ ہے. یہ جب ہم بعد میں اب آئیں گے اپنے قبائلی اضلاع کے حوالے سے جو بات کریں گے، میرے خیال میں ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان اضلاع میں پیس ہو تاکہ ٹریڈ ہو، کیونکہ ٹریڈ کے بغیر افغانستان کے لیے سروائیو کرنا
بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹریڈ کے لیے آسانی چاہیے. میں چھوٹا سا بریک دوں گا, بریک کے بعد آئیں گے تو اسی پہ ہم بات کو مزید جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ سوات میں بھی جو طالبانائزیشن کے حوالے سے خدشات ہیں, تو میں اسماعیل خان صاحب سے بھی اس پہ چاہوں گا کہ اپنا تجزیہ پیش کرے, اور عبد المجید ساجد صاحب اور عامر خاکوانی صاحب سے بھی میں اس پہ پوچھوں گا کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ جو دوسرے صوبے ہیں ہمارے پاکستان کے دیگر علاقے ہیں, وہاں پہ عوام کا کیا خیال ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی گرانو کتن کو تاسو خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو او پر پروګرام کې مونږه پړومنه حصہ کې چې کوم تاسو بحث وکړو ته د افغانستان حواله سره ټریډ حواله سره د پاکستان او د ریجن حواله سره چې کوم اکټیویټیز روان دي. په دې پروګرام کې موږ سره اسماعیل خان صاحب زما په دې پروګرام کې پرمننٹ ملګری, او دغه شان موږ سره د سکایپ او د ٹیلیفون پر لارا باندې عبد المجید ساجد صاحب دی او عامر خاکوانی صاحب دی, سینئر صحافیان دی, لاہور رمگو سرا پلائن دی. عامر خاکوانی صاحب, اسماعیل خان صاحب کی جو بات ہے آپ نے سنی, اس حوالے سے اور جو ٹریڈ کے حوالے سے یہاں پر دہشت گردی کی ایک لہر چلی ہے بہت عرصہ سے, تو یہاں پر جو عام لوگوں کے کاروبار تھے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں, بزنس تباہ ہوئے ہیں, اور یہاں پہ جو اکانومی ہے وہ بھی بہت بدترین شکل میں ہے. آپ کے خیال میں افغانستان کے ساتھ اگر ہم ٹریڈ بڑھائیں تو اس سے کیا پاکستان کے اپنے لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ٹریڈ تو بالکل ہی ظاہری بات ہے غیر معمولی کام ہوگا اس علاقے کی ترقی کے لیے, لیکن اسماعیل خان صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ صرف ایک پھر وہی تورخم کراسنگ پہ مجھے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میرے ذہن میں بات آئی تھی اس وقت بھی آج بھی, کہ اس طرح کی جو بارڈر کراسنگ ایریا ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کا تعارف ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ تورخم پہ جو سسٹم اس میں چل رہا ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے شان نہیں ہے. ہم ایک باوقار قوم ہے, ہم خود مختار قوم ہے, ہم سمجھتے ہیں پرائیڈ لیتے ہیں کئی چیزوں میں کہ ہم مہمان نواز قوم بھی ہیں اور بہت سی چیزوں میں اپنی کوالٹیز کے ہم دعوے دار ہیں. تو ہمیں وہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو ویسا ہونا چاہیے, باوقار ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. میں نے ایران کراس نہیں کیا افغان سے بارڈر سے, لیکن مجھے دوستوں لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ بہت صاف ستھرا ہے. جیسے پاکستان سے آپ ایران جاتے ہیں کراس کر کے تو وہ ایک فرق فیل ہوتا ہے. تو افغانستان سے جو لوگ پاکستان میں تورخم کے ذریعے آتے ہیں ان کو ایک واضح فرق فیل ہونا چاہیے, ان کو لگنا چاہیے کہ یہ جو قوم ہے, یہ جو ملک ہے, یہ ایک صاف ستھرے لوگ ہیں, خوبصورت لوگ ہیں, جمالیاتی ان کی حص بھی ہے, اور ان کو اپنے ایک وقار کا, اپنی چیزوں کا خیال رکھنا, مطلب یہ اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. جو کچھ ہے وہاں پہ بہت بھدا ہے, بہت بدصورت ہے, بہت بے ہنگم ہے اور گھٹیا سا تھرڈ کلاس کا سیٹ اپ ہے. یہ میں صرف طور پر کہنا چاہتا ہوں. باقی چیزیں اپنی جگہ, سسٹم ایک بن جائے, سب چیزیں بہت اچھی بات ہے, لیکن جو چیزیں جس طرح بنی ہوئی ہیں اس کو کوئی خوبصورت انداز میں, کوئی صاف ستھرے انداز میں تو بنانا چاہیے. عملے پہ پریشر ہوگا, عملہ بڑھا دیا جائے اگر دباؤ زیادہ ہے, اگر وہ اس کو مزید کشادہ کر دیجیے, اور بے شمار چیزیں ہو سکتی ہے. ہمیں ایک اپنی جو ہم جس قوم ہم دعوے دار ہے. صحیح. گران پروفیسر زمون سردی پلائن دی خاکوانی صاحب. ہاں, عبد المجید ساجد صاحب, آپ سے یہی کوشچن ہے, میرے خیال میں خاکوانی صاحب کا رابطہ ہم سے کٹ گیا ہے, تو آپ سے یہی کوشچن ہے کہ آپ کے خیال میں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے یہ اس سطح پر پہنچ جائے جو پوٹینشیل ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باہمی تجارت ہے اس کا پوٹینشیل تقریباً $5 ارب ہے. تو آپ کے خیال میں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ نہ صرف ٹریڈ بڑھے بلکہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی زندگی میں بھی خوشحالی آئیں؟ ایک تو بڑی کامن سی بات ہے کہ جو بھی ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں وہ بدقسمتی سے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات بہت خراب ہیں. وہ کوئی بھی ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, وہ افغانستان ہو, افغانستان کے ساتھ جو ان کے ہمسایہ ہوں, ان سب کو آپس میں ٹریڈ بڑھانے کا تو الٹیمیٹلی فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ ہر میدان میں جہاں کی جو پروڈکشن ہے, ہم پن پوائنٹ نہیں کرتے, ایک جنرل بات کر رہے ہیں, وہ جہاں کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ اس کا بارٹر سسٹم کے طور پہ, ٹریڈ کے طور پہ جس طرح ہوتا ہے, جہاں ہم کر سکتے ہیں وہ, اور جو وہاں سے ہم جیسے کوئلہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ یہی کوئلہ فرض کر لیں ہم کسی اور ملک سے لینا چاہیں تو وہ ہمیں اس کی کتنی کاسٹ پڑے گی, ٹھیک ہے نا, اور اس کا کتنا ہمیں پھر ظاہر ہے یہاں پر نقصان ہوگا. اگر ہم وہ افغانستان سے لے رہے ہیں تو وہ ہمیں ظاہر سوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں کی جو ٹریڈ ہے, یہاں کی جو چیز, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو ایک تو
اوپر والی سطح پہ اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے جو آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے. اور پاکستان اور افغانستان کا تو ایک ویسی چولی دامن کا ساتھ ہے نا, وہ تو پاکستان اور افغانستان کا سمجھ لیں کہ وہ ایک جیسی صورتحال کہیں پہنچ گئی ہے بعض معاملات میں, اور دونوں کو اپنے تعلقات بہتر کرنا ہے اور اس میں ٹریڈ کرنا دونوں ممالک کی عوام کے لیے انتہائی مفید ہے. اب مسئلہ آ رہا ہے جیسے ہم تورخم سے آئے ہیں, ہم نے وہاں دیکھا ہے, یہ اچھا ہوا کہ ہم بائی روڈ آئے ہیں اور ہم نے وہ تجربہ حاصل کیا, وہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو ٹریڈ کے اندر جو ایک مافیا ہے, اس میں تو ٹریڈ جو ہو رہی ہے اس میں بھی تو مسائل پیش آ رہے ہیں نا. وہ جتنی مشکل سے جس طرح سے وہاں سے وہ ان کا گزر ہو رہا ہے, جتنی لمبی لائن, میرا خیال ہے میلوں کلومیٹرز ہم نے دیکھا کہ وہ جو وہاں پر ٹرک جو ہے نا وہ لائنوں میں لگے ہیں, یعنی وہ کیا کتنے دنوں سے لگے ہوں, بالکل, اور ان کو کتنا ٹائم لگتا ہوگا. ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ ظاہر ہم بھی خوشحال ہوں, پاکستان کی جو ہے نا وہ ٹریڈنگ ہو, افغانستان کے ساتھ بھی ہو, اور اس میں جس طرح سے وہ وہاں پر مسائل ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں, ایک تو ہمیں دنیا کا پریشر ہے, وہ پوری دنیا میں بھی ہے, کئی ممالک کو اور بھی ہے, لیکن دیگر ممالک, روس ہے, انڈیا کا وہاں ظاہر پہلے سے ایک انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے, اس کے معاہدات سے پہلے سے. ایران ہے, ان کے قریبی جو ممالک ہیں, تاجکستان وغیرہ ہیں, وہ تو کر ہی رہے ہیں نا جی. اس کے باوجود کہ ابھی دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور ان پر کئی پابندیاں ہیں. لیکن ہمسایہ ممالک کو اپنی تجارت بڑھانے میں, تجارت کرنے میں کیا دقت پیش آ سکتی سوائے اس کے کہ ایک مافیا, اس کو وہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہے اور سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ادھر اور ادھر آنے جانے میں مشکل نہ ہو. اس طرح سے تو ہم پہلے ہی, آپ نے خود کہا کہ ہماری اپنی معیشت دیکھیں تباہ حال ہے. بالکل, ہم اس کو ہم اپنی ہی ٹھیک کرنے کے لیے سوچیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم افغانستان سے ٹریڈ کریں. یہ ہم افغانستان کی مدد نہیں کر رہے ہوں گے, ہم پاکستان کی کر رہے ہیں, پاکستانی عوام کی. یہ ہمارے اپنے فائدے میں بھی ہے. بہت شکریہ عبد المجید سازی صاحب اور عامر حقانی صاحب. یہ بہت اہم ایشو تھا جس پر ہم نے آپ کو درخواست کیا, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. اسماعیل خان صاحب, راځو مونږ خپل چې کوم زموږ لوکل ایشوز دي هغې کې د سواد معامله ډېره زیاته ګرمه ده او دا ګنګوسي هم کېږي چې ګنې په سواد کې فوجي اپریشن هم وشي. ستاسو په دې ولې سره څه تجزیه ده چې آیا اپریشن چانس شته او که نه, که چېرې اپریشن کېږي نو څه قسمه فواید به د دې نه ترلاسه شي؟ ګوره زما نه دی خیال چې دغه اپریشن چې کوم دی د هغې نه به کېږي, د هغې نه به څه نتیجې لاس ته راشي یا څه قسمه نتیجې به سات راشي. یو خبره واضحه ده چې لکه خلک چې کوم دي هغه د حکومت په پرشر کې دي. خلک تاسو ته پته ده پرون خلک راوتي وو, دغه رنګې نور ځایونو کې په پارک په کورمې کې خلک راوتل, په دغه کې خلک ځای په ځای باندې مظاهرې کېږي او دغه کېږي. نو په حکومت باندې خامخا پرشر راځي, په فوج باندې پرشر راځي چې څه اقدامات, څه ګامونه پورته کړي. اوس مسله چې کومه ده غټه, هغه زما خپل خیال دا دی چې هغه موږ په دې باندې اکثر خبره کوو, هغه دا ده چې کومې خبرې ترې چې په کابل کې روانې وې, هغه څونه دلته نه وفدونه لاړل, ایتونه لاړل, ډیلیګیشنز لاړل هلته کابل ته او مذاکرات وشول, حکومتي کسان هم لاړل, د فوج کسان هم لاړل, استخباراتو کسان هم لاړل او قبایلي مشران هم لاړل, علما هم پکې لاړل. جولای کې په سخري دغه چې کوم ده د جولای په میاشت کې لاړ. ښه د هغې نه مخکې چې څه خبرې ترې شوي دي, یو خو د عام د خلکو د مشرانو په سطح باندې خبرې وې. د طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مطالبې وې هغه هم واضحه وې, په میډیا کې هم هغه راغلي. د حکومت د اړخه چې څه خبرې وې, د حکومت د اړخه رسمي دغه نور راغلی چې حکومت څه غواړي, خو البته د نیشنل سیکیورټي کمیټۍ د پارلیمان چې کومه ده د هغې د اړخه دا راغلو چې څه هم خبرې ترې کېږي, هغه د باید د پاکستان د دستور د قانون د لاندې بعض څیزونه هغه چې دا ریډ لاینز دي. مثلا پای کې ریډ لاین به دا و چې د فاټا په دغه باندې چې د دې سرنوشت د دې به څه جوړېږي. نو په هغې کې یو خبره چې کومه وه هغه پکې دغه هم وه چې که ټي ټي پي سره مذاکرات کامیابېږي نو بیا به دا ټي ټي پي راځي پاکستان ته, د دې کسان به راځي. آیا چې دی راځي د تحریک طالبان پاکستان د دې خپل حیثیت په پاتې کېږي, که دا به ختمېږي, هغه هم په هغې باندې د هغې نظر راغلو. بلې بیا دا د پاکستان د اړخه دا ټینګار و چې دی راځي نو وسله به یې ږدي, هغې باندې هم د هغې نظر راغلو چې دا د هغې دپاره ممکن هم نه و.
نو هغې نه پس بیا داسې څه خبرې وشوې چې څه نتیجې ته ورورسېدې، په څه باندې موافقه شوې ده نه ده شوې. جی نو دا اوس چې سم د هغې نه پس وشول، نو دا هغه سوالونه دي چې د هغې جواب د حکومت نه، د ریاست نه، د دغه نه چاته هم دا خبره اوس مخې ته نه ده راغلې. یو خبره دغه وه چې کله د هغو شو چې بس یو اوربند به وي او انډیفینټ به وي، تر د نامعلومه وخته پورې به وي او خبرې ترې به هم روانې. نو خبرې ترې خو د جولای نه پس کم از کم مخامخ خو نه ښکاري که بېله واسطه یا انډایرکټ څه کانټیکټس رواني. پته نه لګي څوک کي، ځکه چې دلته کې زموږ کور کمانډر صاحب پخوانی نو لاول خو دا ویل چې ګنې هغه کي، اوس هغه نشته. نو اوس څوک کي؟ اوس هم دغه شی خبره هم دغه وه، د هغې مشري خو هم دا پروجیکټ هم د پېښور د کور کمانډر دغه پروجیکټ و، هغې راوسته شوی هم دې دپاره چې دا دغه مخې ته بوځي، دا خبرې ترې مخې ته بوځي. او هغه دغه چې کوم دی د هغې نه پس بیا خاموشي شوې ده چې هغې لاړل او کله دغه وشو نو بیا دا خبرې دا بلکې تقریبا همغه ټایم کې وشو چې کله دا خبرې په بلې روانې شوې، بیا دا ګنګوسې شروع شي چې دی طالبان واپس راغلل، ځای په ځای راغلل، هغې دوران کې دی بیا لړل بهاولپور ته. اوس خبرې ترې مخامخ موږ ته خو نه پته نشته چې خبرې روانې دي، کیدای شي شا په شا څه د افغانستان د امارت سره که څه خبره رواني یا د بل چا سره رواني، هغې خو چاته معلومات نشته، خو مخامخ خو څه نشته. دویمه خبره دغه ده چې دغه د اوربند باره کې هم څه خبره اوس پته نه لګي، ځکه چې اوسه پورې د ټي ټي پي دا اړخ دا دغه و چې دوی خپله دفاع کې چې څوم کې خپله دفاع کې به کوي او تعرض به نه کوي. او د پاکستان د اړخ خیر اډس بیان شته دی نه چې اوربند شته نشته، دی به تعرض کوي که نه کوي. نو دا دومره زیات د کنفیوژن چې کوم دی که نه دې سره په خلکو کې زیات اضطراب دی، د حکومت د اړخه د ریاست د اړخه څه خبره مخې ته نه ده راغلې. سر تاسو کوم خبره وکړله د حکومت او ولې سره کنفیوژن دی. صوبایي حکومت یو ډېر هم خبردار دی چې د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال حسن اظهر حیات صاحب هغې هم وزټ کړی دی د سوات، او په سوات کې هغوی د بیان هم راغلی دی د کور کمانډر صاحب. هغې دا ویلو چې ګنې کم خلک دا وایي چې سوات ته طالبان د فوج د اجازت سره راځي، نو دا خبر بالکل غلطه ده. دی هم ویلو چې پاک فوج ځوانان به د دهشتګردو او د شرپسندو خلاف سخت ایکشن واخلي او هېڅ قسمه اجازت به نه ورکړي چې هغوی راشي د خلکو امن او امان دې خراب کړي. هغوی هغه ویزټ چې کوم هغه ډېر زیات اهم په دې لحاظ سره چې هغوی خلکو سره هم ملو شو، جرګې خلکو سره هم ملو شو، کم از کم خلکو ته یو امید پیدا شو. که نه د دې نه مخکې چې کوم د صوبایي حکومت اولي سره تاسو کوم خبره وکړه، صوبایي حکومت او پاکستان تحریک انصاف خو بالکل انکاري شوی دی د دې مذاکراتو نه، هغوی خو زموږ نمایندګي نشته په دې مذاکراتو کې. نو بیا دا سوال لا پیدا کېږي چې دا بیرسټر محمد علي سیف صاحب چې د صوبایي حکومت ترجمان دی، هغه د چا ترجماني کوي په دې مذاکراتو کې؟ هغه خو د چا چې ترجماني کوي مغې لېږلو خبره دا وه چې ترجمان خو د وزیر اعلی صاحب دی، د صوبایي حکومت ترجمان دی، په کابینټ میټینګز کې کینی. نو دا خبره کول چې یاره صوبایي حکومت په دغه کې نو ځکه چې دا خبره تاسو ته زم دا اوسنۍ خبره خو نه ده. او د عمران خان صاحب چې کله وزیر اعظم و هغې زمانې کې دا خبره شروع شوې وه تر دې حده پورې چې کمانډر محمود او د مسلم خان د پرېښودو چې کومې خبرې وې دا د هغې په وختو کې شروع شوې چې کله هغه وزیر اعظم و او په دې د دې باندې د سمري دغه د هغې په وختو کې سمری باندې هم دغه شو، بیا پکې د حکومت لاړو او عارف الوي صاحب بیا د هغې صدارتي معافي ورکړه هغې دغه باندې حکم باندې هغې دستخط کړی دی. نو خبره غټه دا ده چې دا موږ نن هم خبرې کولې په سوات کې ملګرو سره، هغوی هم دا تپوسونه کول چې یاره دا چې کوم دغه کېږي په دې کې پی ټي آی نه ښکارېده او خبرې هم نه کوي. دغه د اړخه چې کوم دی د مراد سعید صاحب یو دوه ویډیوز راغلل، هغوی پکې ډېر تیز تیز بیانونه ورکړل او عمران خان په یو دغه کې هم دا خبرو وکړه چې دا د وفاقي حکومت کار دی چې هغه دی وکړي، حالانکې امن و امان دغه ذمهواري د صوبایي حکومت دی. نو هغه خو غټه دې کې مساله هم دغه ده، ما تاسو ته وویل چې چونکې د حکومتي یا د ریاستي دغه نه چونکې څه شی واضحه نه دی، نو پولیس ته هم پته نشته چې دوی به څه کوي او دغه ته هم پته نشته. نو دا اوس چې کومې دا تاسو چې کومې دا خبرې کوئ نو دا اوس هم د هغې په کم لیول باندې چې دا خبرې روانې دا د هغې نه د غټې لیول خبرې دي. باید دا ده چې ریاست په خپله باندې یو خبره یو نظر مخې ته راوړي چې دوی
څه خبرې شوي دي، آیا د دې په اجازه باندې دا سره روان دي یا د دې په شا باندې څه پلان دی چې د پلان د لاندې دا طالبان به راتلل دلته به پاتې کېدل، ځکه خبرې خو همدا روانې وې چې دوی به راځي هر یو کس به پاتې کېږي خپلې کډې، هر یو کس به راځي او دلته به لکه د عام خلکو وګړو په شان به دلته کېږي. صورتحال ستاسو په خیال باندې چونکې تاسو په دې علاقه باندې ژور نظر دی په دې حالاتو باندې، نو آیا صورتحال چې په میډیا په سوشل میډیا باندې خصوصا چې کوم ښودلی شي، نو آیا دومره خطرناک صورتحال دی په سوات کې که نه؟ ګوره د صوبایي حکومت چې کوم خپل دغه دی هغه خو دا دی، هغې خو چې جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان خو شمالي وزیرستان خو ډېر مخکې نه تاسو ته ښه پته ده چې دلته کې د امنیت وضع ډېره زیاته خراب وه او جنوبي وزیرستان گزاره کول او هلته کې دغه کیسه خرابه شوې او دلته کې تاسو وکتل زموږ سره په ګاونډ کې په کورما یا په خیبر یا یو ځای بل ځای بیا په پېښور کې دغه رنګې راپورونه مخې ته رال، نو څه د سوشل میډیا دغه په وجه باندې بعضې څیزونه چې کوم دي د هغې هېڅ ویریفیکیشن نه کېږي. اوس لکه مثلا کم بریدونه یا حملې چې کېږي نو دا اوس څوک کوي؟ تحریک طالبان دا اړخه چې کم بریدونه شول او هغې بیا د هغې مسؤلیت په خپل سر واخیستو، لکه په سوات کې چې حملې وکړلې د ادریس یا دغه باندې نه خو تحریک طالبان پاکستان خپل سر مسؤلیت، خو ډېر داسې بریدونه کېږي یو ځای بل ځای چې د هغې مسؤلیت څوک په سر اخلي، د هغې پته نه لګي چې دا کم ګروپونه دا کم ډلې دي چې دا په شا باندې دي. د پی ټي آی د مذاکراتي عمل ولې نه ونکي، لکه وجه څه ده او د دې ولې یاره ده؟ عمران خان صاحب هم وویل چې ګنې ټي ټي پي واپس راولي خیبر پښتونخوا ته، زما پارټي به کمزوري، نو د پی ټي آی ته د ټي ټي پي نه څه خطره کېدی شي؟ یاره اوسه پورې خو ما تاسو ته کتل دا تاسو 2013 انتخاباتو کې پی ټي آی خو په کلو جلسې کولې دغه کولې اوپن لګیو، عوامي نیشنل ګوند بیا ساده پورې پیپلز پارټي نو زیاتره خو په عوامي نیشنل ګوند په دغه هغې دې ته مجبوره کړو چې هغې خپل انتخابي جلسې نه شوې کوې په حجرو کې په دا کې به جلسې کولې، نو پی ټي آی ته خو څه خطر نه و. نو اوس هم زه نه یم پوهېږي چې که د دې دا خاموشي په دې باندې ده چې که واقعیتا دې په دې یېرېږي که دې څه خبر وکړه بیا به ورته انتخاباتو کې ورته مسله جوړېږي او یا دغه خبرې چې کوم نور مخالف ګوندونه کوي چې دې د یېرې د لاسه چوپ دي او خبره نه کوي، په زیاتر څوک کوي په اسلام آباد کې ناست دي، څوک کوي چې هغه لاړل دوبۍ ته لاړل دغه شول، نو دا چې تر د خاموشي په خپله باندې یو زیات دغه رنګې ګنګوسې دغه رنګې دغه چې کوم دي افواګانې یا دا رنګې خبرو ته یو تقویت ورکوي. تاسو غواړئ چې ټي ټي پي که چېرې ان کیس راشي اول خو آرمي چیف وویل چې نه به راځي او موږ به دې خلاف ایکشن اخلو، نو آیا پی ټي آی ته دې څه نقصان کېدی شي په الیکشن کمپین کې یا په بهر وتو کې که نه؟ دا خبره دا آرمي چیف دا اړخ خو داسې څه بیان نه دی راغلی، کور کمانډر صاحب هم چې خبره کړې ده هغه د سوات او دغه کې چې کوم کسان راغونډ کړو چې هغې ته وایي چې تاسو ته هغې له ډاډګیره نه ورکړې ده چې فوج شته دی او پریشانۍ خبره نشته او دغه خبره نشته دی. اوس خبره دا ده چې که ټي ټي پي راځي په کومو شرایطو لاندې راځي، خبره خو مغه تاسو ته ما ویلې مخکې چې که څه د دې ترمنځ د حکومت یا د ریاست ترمنځ او د دې ترمنځ څه خبرې تېرې شوي او د هغې خبرو اترو په وجه باندې دې راغلي پکار چې ریاست ووایي بیا خلکو ته د خبرو کې چې خلک بیا په کلاره باندې کښېني چېرې دا یا دا خبره داسې ده یا دا خبره داسې نه ده، نو هغه چې ټول خاموش وي څوک خبره هم نه کوي نو خلک به بیا سوالونه کوي، خلک به دغه کې د خلکو په ذهن کې به مختلف قسمه سوالونه هم را پیدا کېږي او دغه به مې شکونه به هم کېږي. نو اوس خو خلک په ریاست باندې مخکې نه هم تاسو ته ښه پته ده په ریاست باندې د خلکو مخکې نه هم شکونه په دغه باندې چې دا فوج داسې کوي دا فلانې داسې کوي دا دغه داسې کوي. اوس مغه بیا یو کم چې کم نظریې دي یا کم د خلکو په ذهن کې اندېښنې دي هغه دي هغه یو ځل بیا دغه رنګې راپورته کېږي. نن ډېر اهم ډیولپمنټ په زموږ چې کوم نیشنل یا مین سټریم پالیټکس پای کې شوی دی، عمران خان صاحب چیرمین تحریک انصاف د هغې په چکوال کې جلسه وه، پای کې دا هیډلاین دی چې عمران خان صاحب خوب ګرځي، نو لکه ډېر بمباري یې کړې او ډېر سخت تکرونه یې کړي دي. ستا په خیال باندې د دې وجه سره شاته تر اوسه پورې دا ویل کېدل چې عمران خان صاحب یو اهم ملاقات شوی دی او هغه ته اطمینان ورکړی شوی دی، نن په جلسه کې خو داسې ښکاري چې عمران خان صاحب د فرسټریشن اظهار کړی دی. ستاسو په دې یو منټ وکې ستاسو تجزیه بس هغه غټه وجه همدغه ده چې یو نه دوه ملاقاتونه شو د الوي صاحب فیسیلیټیټ کړو او هغه د دې چې کوم خیال و دا چې کوم یو فارموله مخې ته راغلی وه چې آرمي چیف ته به
شپږ میاشتو ایکسټینشن میلو شي، بیا به په دې دوران کې به حکومت ختم شي، بیا به انتخابات وشي او د انتخاباتو په نتیجه کې د خان صاحب دغه دا چې دی به الیکشن وګټي را بشي او دی به نوې آرمی چیف ټاکي. هغه شی ونه شو، دې باندې څه ډیل نه دی شوی. نو د هغې خبرې په وجه باندې ماته لګي چې نن عمران خان صاحب چې کومې خبرې کولې د هغې په لهجه کې چې کومه تلخي وه او کم دغه دی، نو هر دغه کې عمران خان صاحب چې کل دغه وکړي یو شی مخې ته وروړي چې هغه ونه شي، نو هغه بیا یو سټپ نور مخې ته ځي. نو نن چې کوم په چکوال کې کوم دی تقریر کړی دی، د هغې نه خو دغسې لګي چې خان صاحب یو شی نور هم مخکې لاړو، ځکه چې دا اوس چې کومه دغه واضحه د هغه چې کوم څوک مخاطب وو، نو زما خیال دا دی چې چا سره چې غونډه کړې وه هغه یې مخاطب کړی دی، هغه ته یې دا خبرې کړي دي. تاسو دا کړی چې کنې مذاکرات یا ناکام شوي دي یا اګریمنټ نه شوی، یو جهان مننه سر ستاسو ګرانو کتونکو، ستاسو هم مننه. موږ سره پروګرام وخت سره تور سره ګجوندو خیر ستاسو په خدمت کې بیا تر هغې الله په امان.